السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا وبعد۔ قال اللہ عز وجل: ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ علماء کرام، عزیز شاگردان بنارس اور آس پاس دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں ادا کرنے والے دعات اور مبلغین، آج کا یہ پروگرام جس مقصد سے منعقد کیا گیا ہے، آپ نے تمہیدی کلمات میں اسے جان لیا۔ تمہید کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت محدود اور مختصر ہے، اس لیے جو موضوع ہے اس موضوع پر ہی گفتگو کی جائے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ اس بابرکت مشن سے جڑے ہوئے ہیں ان کا کیا مرتبہ اور ان کا کیا مقام ہے۔ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے والے اگر سماج میں اور معاشرہ میں اپنے مرتبہ و مقام کو نہیں پہچانیں گے تو حقیقت میں وہ اس ذمہ داری کو کما حقہ انجام نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ یہ وراثت علم نبوت کی وراثت ہے، اور جو لوگ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں یہ وراثت بھی انبیاء کی ہی وراثت ہے، اسی نبوی مشن کا امتداد اور سلسلہ ہے جس مشن کے لیے انبیاء بھیجے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ اور اس امت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو دین آپ کو دیا گیا، جو رسالت آپ کو دی گئی، اس رسالت کی تبلیغ کیجیے۔ یہ نبی کا کام، یہ نبی کا مشن۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں، علماء کرام کو، دعات کو، مبلغین کو ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آیات کا ترجمہ اور آیات کی تشریح میں اگر ہم جائیں گے تو اس کے لیے وقت درکار ہوگا، بات کو آگے بڑھایا جائے۔ دعوت و تبلیغ کا مشن
انجام دینے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسرے جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کی گفتگو میں بھی یہ باتیں آئیں، لیکن چونکہ موضوع سے بڑی حد تک اس کا تعلق ہے، اس لیے شروع میں ہی اس بات کا ذکر کر دینا مناسب ہے۔ دعوت و تبلیغ کے مشن سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ اس عمل کو اخلاص کے ساتھ انجام دیں، وہ اس کو عبادت سمجھ کر انجام دیں۔ اور دوسری عبادتوں کے سلسلے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو یہ حکم دعوت و تبلیغ کو بھی شامل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ داعی مدعو کے لیے خیر چاہنے والا اور ہمدردی رکھنے والا ہو۔ جب وہ مدعو کے سامنے، سننے والے کے سامنے، عوام کے درمیان کھڑا ہو تو اس کی گفتگو سے اس کے انداز تخاطب سے ایسا نہ لگے کہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب گنہگار ہیں، اور جو ان کو مخاطب کر رہا ہے وہ بالکل پارسا اور پاک صاف ہے۔ یہ باتیں جو کہی جا رہی ہیں، ان باتوں کا پس منظر ہے، پس منظر میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن آج دعوت کا جو مشن ہے، جس طریقے سے دعوت کا کام کیا جاتا ہے، یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ دعوت کے اس عمل میں ہم مکمل طور پر کامیاب نہیں ہیں۔ کیوں کامیاب نہیں ہیں؟ کمیاں کہاں ہیں؟ خامیاں کہاں ہیں؟ ان باتوں کو سنیے اور خامیوں کو تلاش کیجیے۔ جو تقریریں یوٹیوب پر ہیں، شاگردان کی بھی ہیں، ساتھیوں کی بھی ہیں، ان تقریروں کو سنیے، ان کی زبان سنیے، ان کا انداز تخاطب سنیے، تو سب جو باتیں یہاں کہی جا رہی ہیں اندازہ لگ جائے گا۔ یہ بہت بڑی کمی ہے۔ تقریر کرنے والا کھڑا ہوتا ہے، ایسی زبان استعمال کرتا ہے، ایسا انداز استعمال کرتا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل پاک صاف ہے، اور سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب گنہگار لوگ ہیں، سب مجرم لوگ ہیں۔ جو ہمارے درمیان جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کا بھی پاس و لحاظ نہیں ہے، ہمارے درمیان جو علماء کرام ہیں ان کا بھی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ جو سماج ہے، جو معاشرہ ہے، ہم اپنے آپ کو اسی سماج اور معاشرہ کا ایک فرد سمجھیں۔ ہم اپنے آپ کو اگر فرض کر لیں کہ ہم مستمع ہیں، ہم مدعو ہیں، کوئی ہمارے سامنے کھڑا ہو کر تقریر کر رہا ہے، تو ہم اس سے کس طرح کی زبان کی امید رکھتے ہیں، ہم اس سے کس طرح کے انداز تخاطب کی امید رکھتے ہیں۔ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہم اپنے مستمعین کے لیے پسند کریں، وہی ہم اپنے مدعو کے لیے پسند کریں، وہی ہم اپنے سامع کے لیے پسند کریں۔ تقریر کس طرح سے تیار کی جائے؟ موضوع کا انتخاب یہ سب سے اہم اور ضروری بات ہے، اور موضوع کے انتخاب کے لیے موقع اور محل، کب تقریر کرنی ہے اور کہاں تقریر کرنی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ظاہر ہے کہ رمضان کے مہینہ میں قربانی کے مسائل بیان نہیں کیے جائیں گے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کے مہینہ میں روزہ کے مسائل بیان نہیں کیے جائیں گے۔ تقریر ہمیں کب کرنی ہے، موقع کا تقاضا کیا ہے، اور تقریر کہاں کرنی ہے، کن لوگوں کے درمیان کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے درمیان جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سامع ہیں، وہ تاجر ہیں، تو ان کے درمیان ان کے ضرورت کا جو موضوع ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ ہمارے درمیان جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملازمت پیشہ ہیں، تو ان کی ضرورت کا جو موضوع ہے وہ ان کے درمیان بیان کیا جائے گا۔ ہمارے درمیان جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کاشتکار ہیں،
ان کی ضرورت کا جو موضوع ہے وہ ان کے درمیان بیان کیا جائے گا۔ بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، سب کے حالات الگ الگ ہیں۔ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہاں بھی موضوع کا انتخاب ان کو دیکھ کر کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے مرد ہیں کہ عورتیں ہیں، یہاں بھی ضرورتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہت سارے موضوع ایسے ہیں، بہت سارے عناوین ایسے ہیں جو دونوں کی ضرورت کے ہیں، دونوں کی ضرورت کے ہیں، لیکن اگر تقاضا اس بات کا ہو کہ سامع کی خاص جو ضرورتیں ہیں ان کو ہی موضوع بنایا جائے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم سامع کے بارے میں جانیں، ہم ان کے بارے میں جتنا بہتر طریقے سے جانیں گے، موضوع کے انتخاب میں ہمیں اتنی زیادہ آسانی اور سہولت ہوگی۔ اور ایک بات، یہ ہمارے اساتذہ کا تجربہ بھی ہے اور ہمارے اساتذہ کا یہ حکم بھی۔ شیخ الجامعہ صاحب مولانا عبدالوحید صاحب رحمانی یہ کہا کرتے تھے کہ کبھی فرمائشی تقریر مت کرنا، سختی سے منع کیا، کبھی فرمائشی تقریر مت کرنا۔ کوئی موقع ہے، فرمائش کر دی گئی، اگر آپ اس کے عنوان سے اتفاق نہیں کرتے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو فرمائش کی گئی وہاں اس عنوان کی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اتفاق نہیں کرتے تو آپ فرمائشی تقریر مت کیجیے۔ ایک عنوان جو آپ نے منتخب کیا اور ایک عنوان جو آپ کے لیے منتخب کیا گیا، دونوں کے مضمون کی تیاری میں اور دونوں کی ادائیگی میں آپ فرق محسوس کریں گے۔ آپ کا منتخب کیا ہوا عنوان اور آپ کا تیار کیا گیا مضمون، جب آپ اس کو پیش کریں گے تو اس کی تاثیر کچھ اور ہوگی۔ اور کوئی عنوان آپ کے اوپر لاد دیا گیا، آپ سے کہہ دیا گیا کہ آپ بولیے، آپ جس طرح سے اپنے عنوان کو بول سکتے تھے اس طرح سے آپ اس عنوان کو نہیں بول سکتے۔ آپ اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو آپ ان سے یہ کہیے کہ آپ میرے لیے 2 عنوان منتخب کر لیجئے، آپ میرے لیے 3 عنوان منتخب کیجئے، اس میں سے مجھے جو پسند ہوگا میں اس پر بولوں گا۔ تازہ بات بتاؤں، تازہ بات، مرکزی جمعیت کا سیمینار کانفرنس ہونے والی ہے، دعوت نامہ آیا، عنوان ذکر تھا، میں نے استاد کو مولانا ابوالقاسم صاحب فاروقی کو میں نے وہ خط بھیجا فوٹو موبائل پر، میں نے کہا استاد مجھے یہ عنوان دیا گیا ہے، کہا کہ مت بولنا، سیدھے استاد نے کہا کہ مت بولنا، فرمائشی عنوان پر نہیں، خود عنوان منتخب کرو اور اسی عنوان پر اپنا مضمون لکھ کر بھیج دو۔ تو یہ اساتذہ کا تجربہ، وہ کہتے ہیں فرمائشی تقریر نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ موقع اور محل کی رعایت اور سامعین کے حالات کو جاننا، سامعین کے حالات کو جاننے کے بعد مناسب عنوان منتخب کرنا، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بولنے والا، تقریر کرنے والا یہ سمجھے کہ میں کس عنوان پر اچھی طرح سے تقریر کر سکتا ہوں۔ اگر اس نے کوئی ایسا عنوان لے لیا جس پر وہ اچھی طرح نہیں بول سکتا، آج کے ماحول میں جو طرح طرح کے اقتصادی مسائل ہیں، ظاہر ہے کہ اس پر بولنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے باریک مسائل کتاب البیوع کے ہیں، کتاب البیوع کے بہت سارے باریک مسائل تجارت اور زکوٰۃ کے نصاب سے متعلق ہیں۔ بہت سارے حالات اس کے اندر ایسے آتے ہیں کہ آدمی کو جواب دینے میں بہت تردد ہوتا ہے۔ تو بولنے والا عنوان منتخب کرتے وقت یہ دیکھے کہ کس عنوان پر وہ اچھی طرح سے بول سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو وقت اس کو دیا گیا، کس عنوان پر وہ وقت کے اندر اچھی طرح سے بول سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وقت کم ہو، بہت بڑا عنوان اس نے منتخب کر لیا اور اس عنوان کا حق وہ ادا نہ کر سکا۔
اسی طرح عناوین بھی ایسے منتخب کیے جائیں نصوص دلائل اس عنوان پر آسانی سے مل جائے. کوئی ایسا عنوان منتخب کر لیا جائے کہ جس پر دلائل آسانی سے نہ ملیں. جتنا وقت ہے مختصر سے وقت میں تقریر تیار نہ ہو سکے تو یہ بات بڑے شرمندگی کی ہوگی جب وہ تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوگا. جب عنوان منتخب کر لیا جائے تو عنوان منتخب کرنے کے بعد اس عنوان سے متعلق جو نکات اس کے ذہن میں آ رہے ہیں ان تمام نکات کو قلم بند کرے اور قلم بند کرنے کے بعد ان نکات سے متعلق دلائل کو تلاش کرے. قرآن کی آیات کو تلاش کرے, احادیث کو تلاش کرے. احادیث کے سلسلے میں خاص طور سے اہل حدیث علماء دعات اور مبلغین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تقریروں میں صحیح احادیث کو ہی پیش کریں. اگر کبھی مجبوری بن جائے, کوئی ایسی حدیث ہے جو صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی اور اس تقریر میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے تو اس کا درجہ بھی بیان کر دیں کہ یہ حدیث میں نے پیش کی لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے ایسی ہے. اسی طرح آیات, احادیث, واقعات, انبیاء کرام کے واقعات, صحابہ کے واقعات, صحابیات کے واقعات, آیات کی تشریح میں مفسرین کے اقوال, خاص طور سے تفسیر ابن کثیر, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہیں ان کو پابندی کے ساتھ تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس جیسی تفسیر کی کتاب نہیں لکھی گئی. جو خوبیاں ہیں, جو اچھائیاں ہیں اس تفسیر کی, یہ خوبیاں اور یہ اچھائیاں آپ کسی دوسرے مفسرین کے احترام کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ خوبیاں اور اچھائیاں آپ کسی دوسری تفسیر کی کتاب میں نہیں پائیں گے. احادیث بیان کریں, احادیث کی تشریح میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو شرح حدیث کے اقوال پیش کرنے پڑ جائیں. بعض ایسے مسائل آئیں گے جہاں آپ کو ائمہ کرام کے اقوال پیش کرنے پڑیں گے, فقہاء کرام کے اقوال پیش کرنے پڑیں گے. اور ایک بات اور بھی دھیان میں رہے کہ بعض علماء, بعض دعات اپنی تقریر میں ندرت پیدا کرنے کے لیے کہ ہم وہ بات کہہ دیں جو کسی نے نہ کہی ہو, بہت صراحت کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کسی داعی کے زبان سے تقریر کرتے وقت یہ جملہ نکلتا ہے تو اللہ اس کے نیت کی خیر کرے. اس جملہ کے پیچھے سوچئے, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایسی بات کہہ رہا ہوں جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی تو ایک متواضع, منکسر المزاج, خیر خواہ, مخلص داعی کے زبان سے اس طرح کا جملہ نہیں نکلتا. کس کے زبان سے نکلتا ہے یہ آپ سمجھیے. تو تقریر میں ندرت پیدا کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دوں جو کسی نے نہ کہی ہو, مرجوع اقوال پیش کیے جائیں, شاذ اقوال پیش کیے جائیں, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی تقریریں اصلاح کے بجائے فتنہ و فساد کا سبب بنتی ہیں. اصلاح کے بجائے فتنہ و فساد کا سبب بنتی ہیں. اگر ضرورت ہے, کوئی ایسی بات آ گئی کہ آپ کو وہاں مرجوع قول پیش کرنا ہی پڑ رہا ہے تو مرجوع پیش کیجئے, ساتھ ساتھ راجح بھی پیش کیجئے کہ اس سلسلے میں راجح قول یہ ہے, اس سلسلے میں صحیح قول یہ ہے, اس سلسلے میں جمہور کا قول یہ ہے. تقریر میں ندرت پیدا کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو باتیں ذہن میں آئیں
موضوع کے انتخاب اور موضوع سے متعلق نکات کے سلسلے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نکات لکھے گئے وہی نکات اس موضوع کے بن سکتے ہیں، اور بھی نکات جو ہمارے ذہن میں نہیں آئے، ایسے نکات کو جاننے کے لیے اس مضمون کو، اس عنوان کو کتابوں میں پڑھا جائے، اس عنوان کو خطبات کی کتابوں میں پڑھا جائے۔ پہلے عام طور پر اسلامی خطبات پڑھی جاتی تھی، اس سے مدد لی جاتی تھی، خطبات محمدی سے مدد لی جاتی تھی، پھر حرمین کے اماموں کے خطبے آئے، خطبات علامہ احسان اللہ ظہیر یہ مجموعہ آیا، لیکن اب تو بازار میں بہت سارے لوگوں کے خطبوں پر مشتمل کتابیں ہیں، بہت سارے علماء کے خطبوں پر مشتمل کتابیں ہیں، اور بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں، اچھے اچھے علماء ہیں، اچھی اچھی کتابیں ہیں۔ تو آپ اس عنوان سے متعلق کوئی مضمون مل جائے، کوئی خطبہ مل جائے، اس کو پڑھیے، وہاں سے آپ کو نکات ملیں گے، وہاں سے آپ کو دلائل ملیں گے۔ آپ اس سلسلے میں نیٹ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس عنوان کو ڈالیے نیٹ پر، کچھ سائٹس بہت اچھی ہے، الوکا ہے، سید الخاطر ہے، اس طرح کی جو سائٹس ہے یہ اچھی سائٹس ہے۔ ان کے یہاں جو خطبے ہوتے ہیں عام طور پر وہ اچھے خطبے ہوتے ہیں، مدلل خطبے ہوتے ہیں، جو فکر دی جاتی ہے ان خطبوں میں وہ فکر بھی بڑی حد تک سلیم فکر ہوتی ہے، سلیم فکر ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی تقریر کی تیاری کے سلسلے میں کتابوں سے بھی مدد دے سکتے ہیں، اور خطبات کی کتابوں سے بھی مدد دے سکتے ہیں، نیٹ سے بھی مدد دے سکتے ہیں۔ ایک کمی جو عام طور پر دعات اور مبلغین کی تقریروں میں دیکھی جاتی ہے، محسوس کی جاتی ہے، وہ زبان و بیان کی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مدارس میں اردو ادب زبان تو پڑھائی جاتی ہے، لیکن ادب کی تدریس جس طرح سے ہونی چاہیے اس طرح سے ادب نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ہمارے جو خطبہ ہیں ان کی زبان میں سلاست، ان کی زبان میں شیرینی، ان کی زبان میں چاشنی نہیں رہتی، الفاظ کا صحیح انتخاب نہیں ہوتا۔ جو تعبیر وہ استعمال کرتے ہیں وہ تعبیر بسا اوقات پورا معنی نہیں دیتی، پورا معنی نہیں دیتی۔ مافی الضمیر جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں، جب ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہوگا، جب ہمارے پاس تعبیر کا ذخیرہ ہوگا تو ہم اپنی بات کو اچھے الفاظ میں اور اچھی تعبیر میں کہہ سکتے ہیں۔ اور جب ہم الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس نہیں ہوگا، ہمارے پاس محدود تعبیریں ہوں گی، تو پھر ہم اپنی بات کو اچھے طریقے سے اور سلیقے کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ بہت سارے ہمارے ایسے علماء گزرے ہیں کہ جن کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے زبان بھی سیکھنے کے لیے، اور ان کی کتابوں میں جو فکر ہے اس فکر کو بھی جاننے کے لیے۔ علامہ شبلی نعمانی کی کتابیں پڑھیے، یہ ٹھیک ہے کہ وہ سلفی فکر نہیں ہے، لیکن اس کتاب کے اندر جو علم ہے اس علم سے فائدہ اٹھائیے۔ علامہ عبدالحلیم شرر ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کی کتابوں کو پڑھیے۔ سید سلیمان ندوی ہیں، سید سلیمان ندوی کی کتابوں کو پڑھیے۔ جو اس طرح کے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگوں کی کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے تو پھر زبان و بیان کے سلسلے میں جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، وہ کمیاں اور وہ خامیاں بڑی حد تک دور ہو جائیں گی۔ مذکر اور مؤنث، مفرد اور جمع، کتنی غلطیاں ایسی ہیں جو تقریر کے دوران سننے میں آتی ہیں۔ الفاظ کا تلفظ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ الفاظ کا صحیح تلفظ یا الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں بولا جاتا۔ اس طرح کی جب غلطیاں تقریر میں ہوتی ہیں تو یہ مذاق بن جاتی ہیں، اور عوام پر اس تقریر کا جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ تقریر کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ برجستہ تقریر ہی کی جائے۔ ٹھیک ہے، کسی زمانے میں
برجستہ تقریر کو اہمیت دی جاتی تھی اور برجستہ تقریر کے اپنے فوائد ہیں، لیکن اگر ضرورت پڑنے پر نکات نوٹ کر کے لائے جائیں، اگر ضرورت پڑنے پر آیات اور احادیث کو قلم بند کر لیا جائے اور تقریر کرنے والا اس کو اپنے سامنے رکھے، تو یہ قطعاً معیوب کی بات نہیں ہے، یہ قطعاً معیوب کی بات نہیں ہے۔ معیوب کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آیت یاد کی اور تقریر کے دوران آیت پڑھنے میں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے حدیث یاد کی، تقریر کے دوران حدیث پڑھنے میں ہم سے غلطی ہو گئی، یہ معیوب ہے، یہ معیوب ہے۔ لیکن یہ معیوب نہیں ہے کہ وہ چیز ہمارے سامنے تحریر کی شکل میں ہو اور جب ضرورت پڑے ہم اس کو دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں اور صحیح آیت کو پڑھیں اور صحیح احادیث کو پڑھیں۔ جو صلب موضوع ہے، تقریر کا پہلا حصہ تمہید ہوتا ہے۔ آپ جس موضوع پر بولنا چاہتے ہیں اس موضوع کی ابتدائی باتیں یا اس موضوع کی بنیادی باتیں تمہید میں آپ ذکر کریں، اور تمہید بہت طویل نہ ہو، تمہید بہت طویل نہ ہو، تمہید آپ کے مضمون کے اعتبار سے اور آپ کو جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کے اعتبار سے مناسب ہونی چاہیے، نہ بہت مختصر ہو نہ بہت طویل ہو۔ اس کے بعد آپ اصل موضوع پر آ جائیں، اور اصل موضوع کس طرح سے آپ کو تیار کرنا ہے اور کس طرح سے آپ کو پیش کرنا ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اس کے بعد خاتمہ، تقریر کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ خاتمہ۔ آپ نے یہ مضمون سامعین کے سامنے پیش کیا، اس مضمون کو پیش کرنے کا مقصد آپ کا کیا ہے؟ خاتمہ میں آپ سامعین کو یہ بتائیے، اور اس مضمون میں جو مضمون کا عملی پہلو ہے، مضمون کا عملی پہلو کہ یہ تقریر آپ کے سامنے کی گئی، اب اس تقریر کی روشنی میں آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے، وضاحت کے ساتھ آپ اس کو بتائیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پوری تقریر کی جاتی ہے اور سننے والا پوری تقریر سن لیتا ہے، لیکن پوری تقریر سننے کے بعد وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اس تقریر میں اس سے کیا کہا گیا، اس تقریر میں اس سے کیا کہا گیا، اس تقریر میں اس سے کس بات کا مطالبہ کیا گیا۔ تو تقریر کا جو خاتمہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ خاتمہ کے اندر اپنے سامع کو، پروگرام میں جو لوگ حاضر ہیں، جو آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں، ان کو بتائیں کہ یہ تقریر آپ کے سامنے جو کی گئی اس لیے کی گئی، آپ سے مطالبہ اس بات کا ہے، یہ بات بالکل صراحت کے ساتھ ان کو بتا دی جائے۔ اسی طرح تقریر کے آخر میں دعائیہ کلمات، تقریر کے آخر میں جو منتظمین ہیں، منتظمین کا شکریہ، اور خود اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور توفیق کی دعا۔ تقریر کے دوران کچھ اور بھی باتیں ہیں جن کی رعایت بہت ضروری ہے۔ جو سامع ہیں، مضمون، عنوان کا انتخاب اور مضمون کی تیاری میں سامع کی صلاحیت کی پوری رعایت کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ سامع جو ہیں وہ بالکل عوام ہیں، ہم نے جو مضمون تیار کیا وہ بہت علمی مضمون تیار کیا، ہماری کوئی بات جس کو ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں کہ ان کے پلے نہیں پڑ رہی ہے، سب ان کے سر کے اوپر سے چلی جا رہی ہے، تو یہ بات قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو فکر ہے، ان کی جو سمجھ ہے، ان کی سمجھ کی رعایت کرتے ہوئے مضمون کو اور تقریر کو تیار کیا جائے، اور ان کی سمجھ کی رعایت کرتے ہوئے ان کے درمیان تقریر کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے، تقریر کی زبان آسان اور عام فہم ہو، مشکل زبان نہ ہو۔
ایسے الفاظ ہم استعمال نہ کریں کہ ان کو گھر جا کر لغت کی کتاب کھول کر دیکھنی پڑے کہ مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے تو اس بات کا معنی کیا ہے۔ جو عوام کی زبان ہے، جو عوام کی زبان ہے، عوام کے درمیان عوام کی زبان میں تقریر کی جائے۔ اسی طرح جو سامع ہیں، میں نے یہ بات ذکر کی کہ ان کی عزت اور ان کے وقار کا پورا پاس و لحاظ رکھا جائے، ان کو ایسے الفاظ کے ساتھ مخاطب کیا جائے کہ ان کی تذلیل نہ ہو، ان کی اہانت نہ ہو، ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کو عزت دے کر، ان کو احترام دے کر ان کو مخاطب کیا جائے۔ تقریر کا انداز، زبان، مضمون کے اعتبار سے اختیار کیا جائے۔ ترغیب اور ترہیب، ترغیب اور ترہیب، اگر مضمون ترغیب کے جو عناوین ہیں، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، صبر ہے، شکر ہے، والدین کی خدمت ہے، ترغیب کے جو عناوین ہیں، ترغیب کے عناوین پر بولنے کے لیے جو انداز ہے، جو زبان ہے، وہ الگ ہوگی۔ اور ترہیب کے جو عناوین ہیں، حرام کاموں سے بچو، حرام کمائی سے بچو، سود سے بچو، جوا سے بچو، ترہیب کے جو عناوین ہیں اس کی زبان اور اس کا انداز الگ ہوگا۔ مضمون کے اعتبار سے زبان اور انداز کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر مضمون کے اعتبار سے زبان نہیں اختیار کی گئی، انداز نہیں اختیار کیا گیا، قیامت سے متعلق کوئی عنوان ہے اور قیامت سے متعلق عنوان کو ہم رقت آمیز زبان میں اور رقت آمیز انداز سے پیش کرنے کے بجائے بہت جوشیلی تقریر کریں، قیامت کے احوال کو ہم بہت جوشیلی تقریر کریں تو یہ بالکل غیر مناسب انداز ہوگا، کوئی ربط نہیں ہے۔ جیسا عنوان، جیسا مضمون، ویسے ہی زبان اور ویسا ہی انداز، تبھی آپ کی تقریر مؤثر ہوگی، تبھی آپ کی تقریر مؤثر ہوگی۔ اور اگر ہم نے ان باتوں پر دھیان نہیں دیا تو تقریر کی جو تاثیر عوام میں جو تاثیر پیدا ہونی چاہیے وہ تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ گفتگو اس طرح سے کیجیے جیسے معلوم یہ ہو کہ بات آپ کی زبان سے نہیں، آپ کے دل سے نکل رہی ہے، آپ کے دل سے نکل رہی ہے۔ جب آپ اپنی تقریر میں اپنے سامع سے ہمدردی جتلائیں گے، خیر خواہی جتلائیں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ اسی اعتبار سے الفاظ اور انداز کو اختیار بھی کریں گے، تب وہ بات پیدا ہوگی جس کو کہا جاتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ بات دل سے نکلے گی اور دل کو چھو لے گی، دل کو چھو لے گی۔ لیکن اگر لا قدر اللہ آپ کے انداز اور آپ کی زبان میں تعلی ہے، غرور ہے، دل آزاری ہے، لوگوں کی تجریح ہے، تو جو راستہ بنا ہوا ہے اور جو دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ اپنے غلط رویہ سے، غلط زبان سے اور غلط اسلوب سے اس راستے کو بھی بند کر دیں گے، اس راستے کو بھی بند کر دیں گے۔ آپ کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے گی، سننے والا آپ کو سننا نہیں چاہے گا، نہیں سننا چاہے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک اور ضروری بات عرض کر دوں، اور یہ بات بہت ضروری ہے۔ سماج کے اندر رونما ہونے والے اکا دکا واقعات، معاشرے کے اندر رونما ہونے والے اکا دکا واقعات کو ہرگز
عوامی تقریر کا عنوان نہ بنایا جائے۔ جو ہمارے جو عزیزان یہاں موجود ہیں، بہت غور سے میری اس بات کو سنیں، بہت غور سے میری اس بات کو سنیں۔ سماج کے اندر، معاشرہ کے اندر رونما ہونے والے اکا دکا واقعات، اس کو عوامی تقریر کا عنوان نہ بنایا جائے۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں، اس دین میں پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ من ستر علی مسلم، من ستر علی مسلم، پردہ پوشی، عیب پر پردہ ڈالنا ہمیں یہ سکھلایا گیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سکھلایا گیا کہ کسی گھر میں کسی بچے سے، کسی گھر میں کسی بچی سے انجانے میں یا جان بوجھ کر کوئی چوک ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، اب ہم ممبر پر چڑھیں اور اس کی غلطی کو عوام کے سامنے بیان کریں۔ یہ کتنی معیوب بات ہے، یہ کتنی معیوب بات ہے۔ اس بچے کی جگہ پر اگر میرا اپنا بچہ ہوتا، اس بچی کی جگہ پر اگر میری اپنی بچی ہوتی، تو کیا ہم اس کام کو کرتے؟ کیا ہم اس کام کو کرتے؟ ہرگز نہ کرتے، ہرگز نہ کرتے۔ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے۔ اکا دکا واقعات کو عوامی جلسوں کا عنوان نہ بنایا جائے، لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالا جائے۔ اس کا ایک منفی پہلو یہ بھی ہے کہ جب اکا دکا واقعات کو عوام کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو اس سے ان غلطیوں کی تشہیر ہوتی ہے، غلطیوں کی تشہیر ہوتی ہے۔ جو اب تک نہیں جانتا تھا اس نے بھی جان لیا، جو غلط راستہ دوسروں کو نہیں معلوم تھا وہ غلط راستہ ہم نے اس کو دکھلا دیا۔ غلطیوں کی تشہیر کر رہے ہیں، لوگوں کے عیوب کو بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی برائی عام ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس پر عام پروگراموں میں گفتگو کی جائے، یا کوئی اکا دکا کوئی واقعات ہیں، ضرورت ہے اصلاح کی تو اشارے میں بات کہہ دی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن صرف اسی پر فوکس کرنا اور ایک خاص آدمی کو ٹارگٹ بنانا اور عوام کے پروگرام میں اس کو ذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنا، اس کی دل آزاری کرنا، یہ قطعاً مناسب بات نہیں ہے۔ اس کا ایک اور منفی پہلو یہ ہے کہ جس سے اس طرح کی غلطی ہوئی اس کے اندر ضد پیدا ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے، اس کے اندر ضد پیدا ہو جائے گی کہ اچھا ٹھیک ہے، مولوی صاحب نے اب تو کہہ ہی دیا، ٹھیک ہے، اب ہم کو جو کرنا ہے کریں گے۔ تو ہم لوگوں کے درمیان جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان بولتے ہیں، اصلاح کے مقصد سے فساد کو بڑھانے کے لیے، فتنے کو عام کرنے کے لیے ہم لوگوں کے درمیان نہیں جاتے۔ اسی طرح یہ بہت تکلیف کی بات ہے، اگرچہ ایسا عام نہیں ہے لیکن ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے کہ ہمارے بعض مقررین، اللہ ان کو ہدایت دے، تقریروں میں فحش باتیں، یہ صحیح ہے کہ وہ نقل کے طور پر ہی کہتے ہیں، نقل کے طور پر کہتے ہیں، دوسروں کی باتوں کو نقل کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اس پر کھڑا ہو کر کوئی فحش زبان، فحش باتیں اور فحش مثالیں عوام کے سامنے لائیں۔ قطعاً یہ بات مناسب نہیں ہے، قطعاً یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ہم فحش باتوں کو یا فحش زبان کو یا فحش مثال کو عوام کے سامنے بیان کریں۔ اور اسی طرح آخری بات یہ کہ کبھی کبھی ایسے بھی عناوین آتے ہیں جو شرم و حیا کے مسائل ہوتے ہیں، شرم و حیا کے مسائل ہوتے ہیں۔ شرم و حیا کے مسائل کو بیان کرنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، شرم و حیا کے مسائل کو شرم و حیا کی زبان میں بیان کیا جائے۔ وہیں ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو کیا یہ بات مناسب ہے کہ شرم و حیا کے مسائل کو بے حیائی کے ساتھ بیان کیا جائے؟ قطعاً نہیں،
قطعاً نہیں، شرم و حیا کے مسائل کو شرم و حیا کی زبان اور شرم و حیا کے انداز میں بیان کیا جائے۔ یہ وہ نکات تھے جن کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری سمجھا، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں جو موجود ہیں وہ سب تو عزیز ہیں، بھائی ہیں، ساتھی ہیں، علماء کرام ہیں، اساتذہ ہیں، لیکن یہ بات وائرل ہوگی تو ہو سکتا ہے میری اس بات سے کسی بات سے کسی کو اتفاق نہ بھی ہو، لیکن جو بات میں نے ضروری سمجھی، جو بات میں نے مناسب سمجھی، اللہ کا یہ گھر ہے، اللہ کا یہ گھر ہے، مقصد کسی ایک شخص پر تنقید نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ دعوت کا یہ عمل اگر اس کے اندر ہماری طرف سے کوئی خامی اور کوتاہی پیدا ہو رہی ہے تو وہ خامی اور کوتاہی دور ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا یہ سفر بامراد، دعوت کا یہ سفر بامراد اور کامیاب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جو خامیاں اور جو کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں، عمل کے اندر ہیں، دعوتی عمل کے اندر ہیں، بر الہ تو اپنی رحمت سے ان خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کر دے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔